السلام علیکم طالبات. ٹوڈے our topic is perception. Perception refers to the way we try to understand the world around us. It is the process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. ادراک اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعے ہمارا دماغ سینسیشن کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، انہیں مرتب کرتا ہے اور بہمانی بناتا ہے. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، چکھتے ہیں یا سونگھتے ہیں، ادراک اس سے بھی آگے اور اس سے بھی بڑھے ہوئے شعور کا نام ہے. ادراک پانچوں حواس سے آئے ہوئے ہر سینسیشن کو الگ الگ میننگز دیتا ہے. جب ہم کوئی آواز سنتے ہیں تو دماغ صرف آواز کی لہروں کا ادراک ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے ادراک میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ یہ آواز سریلی ہے یا بے سری ہے، انسان کی ہے یا جانور کی ہے، کسی دوست کی ہے یا اجنبی کی ہے. تو ادراک سب سے اعلیٰ اور پیچیدہ دماغی صلاحیت کا نام ہے، اور ہمارے پانچوں حواس جو معلومات حاصل کرتے ہیں انہیں سینسیشن کی شکل میں دماغی مراکز تک پہنچاتے ہیں، اور تمام سینسیشن ایک برقی کیمیائی سگنل کی شکل میں ہوتے ہیں. آخری کام دماغ ہی سر انجام دیتا ہے. دماغ ان تمام برقی کیمیابی سگنلز کو الگ الگ پڑھتا ہے، ان کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے، اور ایک پیغام اور دوسرے پیغام میں کیا فرق ہے، ہر لمحے بے شمار پیغامات کا پڑھنا سمجھنا ایک بہت بڑا کام ہے جو دماغ ہر وقت برق رفتاری سے سر انجام دیتا رہتا ہے. مثال کے طور پر جب ہم پڑھنے کے لیے کتاب کے کسی ایک صفحے پر نظر ڈالتے ہیں تو حرف اور الفاظ کے عکس برقی کیمیائی پیغام کی شکل میں دماغ تک پہنچتے ہیں. اب یہ دماغ کی خاص صلاحیت اور صفت ہے کہ وہ ان برقی پیغامات کو نہ صرف حروف اور الفاظ کی شکل میں منتقل کرتا ہے بلکہ ان الفاظ میں چھپے ہوئے معنی کا ادراک بھی کرتا ہے. سائیکالوجسٹ ادراک کے عمل کو عام طور پر 3 درجوں میں بانٹتے ہیں. نمبر 1 سلیکشن، نمبر 2 آرگنائزیشن، نمبر 3 انٹرپریٹیشن. انتخاب یا سلیکشن کے معنی ہے کہ دماغ اپنی خواہش کی چیز پر توجہ مرکوز کرتا ہے. ہماری نگاہ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ہم کسی خاص شے یا کسی خاص چہرے یا تصویر کا ہی انتخاب کرتے ہیں. اس طرح ہماری سماعت میں بھی بہت ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم کسی خاص آواز کو توجہ کا مرکز بنا لیتے ہیں. اس کے علاوہ سینسیشن کی جو آرگنائزیشن ہے معنی پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. لفظوں کی تنظیم سے معنی پیدا ہوتے ہیں. دماغ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ سینسیشن کو فوری طور پر آرگنائز کر لیتی ہے، اور اس کے بغیر اگلے قدم یعنی اس کی انٹرپریٹیشن کی طرف بڑھنا ناممکن ہوتا ہے. انٹرپریٹ کرنا ادراک کا آخری مرحلہ ہے. حروف، ادراک اور لفظوں کی تنظیم سے جملوں میں اور ان میں چھپے ہوئے معنی کا ادراک. ویسے تو یہ مرحلہ وار سفر ہے، لیکن یہ بہت تیزی کے ساتھ طے ہوتا ہے. یہ ادراک نتیجہ ہے ادراکی تنظیم کا، اور اس ادراکی تنظیم کی آگے کئی اقسام ہیں. ادراک میں ہم اس کے فیکٹرز یا کنڈیشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں. ادراک میں عام طور پر 3 طرح کے عوامل پائے جاتے ہیں. نمبر 1 انٹرنل فیکٹر یا سبجیکٹو فیکٹرز، نمبر 2 آبجیکٹو فیکٹرز یا خارجی عوامل، اور نمبر 3 سوشل فیکٹرز. اس سے پہلے ہم نے توجہ کے چیپٹر میں یہ عوامل بہت ڈیٹیل کے ساتھ کیے ہیں کہ وہ عوامل جن کا تعلق فرد کی اپنی سیلف کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو ہم سبجیکٹو فیکٹرز یا انٹرنل فیکٹرز کا نام دیتے ہیں. لائک ایٹیٹیوڈز، موٹیوز، انٹرسٹ، ایکسپیرینس، ایکسپیکٹیشن، مینٹل اسٹیٹ، یہ تمام چیزیں ان کا تعلق فرد کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ہم ان کو داخلی عوامل کا نام دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو فیکٹرز
ہوتے ہیں جو فیکٹرز ان دا ٹارگیٹ، وہ عوامل جن کا تعلق کسی اسٹیمولس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹارگیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، لائک ریئرنیس، نویلٹی، موومنٹ اینڈ ساؤنڈ، سائز، بیک گراؤنڈ، یہ تمام چیزیں، ان کی انٹینسٹی، وہ تمام چیزیں، وہ تمام عوامل جن کا تعلق کسی اسٹیمولس یا مہیج کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو ہم خارجی عوامل کا نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم فیکٹرز ان دا سچویشن کا نام دیتے ہیں۔ یہ ٹائم، ورک سیٹنگ اینڈ سوشل سیٹنگ، ان کو ہم سوشل فیکٹرز کا نام بھی دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی ہمارے لیے کچھ نارمز اینڈ ٹیبوز سیٹ کرتی ہے۔ ان نارمز اور ٹیبوز کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں سوشل ایکسیپٹنس ملتی ہے۔ اگر ہم ان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو ہمارے لیے سوشل ایکسیپٹنس سوسائٹی سے لینا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ان تمام جو فیکٹرز ہیں، جو سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں، کہ ہم اپنے رویے کو بہتر بناتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ہماری زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے، ہم کبھی کسی کی برائی اس لیے بھی منہ پر نہیں کرتے کہ دوسرا ہمارے بارے میں، یا ہم گالی گلوچ نہیں کرتے کہ دوسرا انسان ہمارے بیہیویئر کے بارے میں کوئی غلط تاثرات قائم نہ کر لے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے سوشل فیکٹرز میں آ جاتی ہیں، ان کو بھی آبزرو کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈائیگرام جو ہے، اس میں آپ پرسیپشن، یہ تینوں چیزوں کا تعلق، یعنی فیکٹرز ان دا پرسیور، فیکٹرز ان دا ٹارگیٹ اینڈ فیکٹرز ان دا سچویشن، ان تینوں چیزوں کا تعلق پرسیپشن کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ Kinds of perception. There are 5 kinds of perception, which are depth perception, perception of movement, form perception, time perception and size perception. لیکن ہمارا جو سلیبس ہے، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ڈیپتھ پرسیپشن ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں آپ کو ڈیپتھ پرسیپشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ ڈیپتھ پرسیپشن جو ہے وہ کیا ہے۔ ڈیپتھ پرسیپشن کو گہرائی کا ادراک کہا جاتا ہے۔ گہرائی کے ادراک کا تعلق فاصلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دماغ اشیاء کی دوری اور نزدیکی کا ادراک رکھتا ہے۔ گہرائی کے ادراک کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم 2 آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے لیئر ریٹنا پر ایک ہی چیز کے 2 مختلف عکس بنتے ہیں، لیکن بہت قریب سے۔ ٹرمینالوجی میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو فرق ہے، اس کو ہم ریٹینل ڈسپیرٹی کا نام دیتے ہیں۔ جب دونوں آنکھوں سے آئی ہوئی اطلاع دماغ میں ترتیب پاتی ہے تو گہرائی کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اپنی انگلی کو آنکھ کے بالکل سامنے رکھیں۔ جب آپ بائیں آنکھ بند کر کے صرف دائیں آنکھ سے دیکھیں گے تو عکس مرکز سے بائیں جانب ہٹا ہوا نظر آئے گا۔ پھر جب آپ بائیں آنکھ سے دیکھیں گے تو عکس مرکز کے دائیں جانب ہٹا ہوا نظر آئے گا۔ دماغ دونوں عکس کے ملاپ سے گہرائی کا شعور حاصل کرتا ہے۔ یہ اصول ابھی پوری طرح واضح نہیں کہ 3 ڈائمینشنل پرسیپشن سے متعلق بہت سارے سوال سائنس میں ابھی بھی کوسچنیبل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گہرائی کا ادراک ایک جبلی صلاحیت ہے، یعنی ایسی صلاحیت ہے جو کہ انسٹنکٹ میں آتی ہے، پیدائشی طور پر انسان کے ساتھ آتی ہے۔ گہرائی کے ادراک جو ہیں، اس میں 2 طرح کے کیوز پائے جاتے ہیں، ایک نظری اور 2 نظری اشارے۔ ان اشاروں کو کیوز کا نام دیا جاتا ہے۔ اشارہ ماحول میں موجود کسی ثانوی مہیج کو کہتے ہیں جو فاصلے اور گہرائی سے متعلق معلومات کو فراہم کرتا ہے۔
ہم سڑک پر چل رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں یا کھیل رہے ہوں، ہمیں ہر وقت آس پاس کے ماحول سے ایسے اشارے ملتے رہتے ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہم سے کتنے فاصلے پر، کتنی بلندی یا گہرائی میں موجود ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہم ہر وقت ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں گے۔ ان اشاروں میں بعض کا تعلق ایک آنکھ سے ہوتا ہے اور بعض کا تعلق دونوں آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ گہرائی سے متعلق جو ایک نظری اشارے ہیں جن کو ہم مائنوکولر کیوز کا نام دیتے ہیں، وہ یہ ہیں: نمبر 1 سائز، نمبر 2 موشن پیرالیکس، نمبر 3 پارشل اوورلیپ، ٹیکسچر گریڈینٹ، لینئر پرسپیکٹو اینڈ ایٹماسفیرک پرسپیکٹو، یعنی جسامت، حرکی اختلاف نظر، جزوی انطباق، سطح کی دھاریوں اور نقطوں کی تفصیلات، خطی تناظر اور فضائی تناظر۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مائنوکولر کیوز کہلاتے ہیں، اور جو چیز ہمارے قریب ہوتی ہے اس کا عکس ہماری ریٹینا پر قدرے بڑا بنتا ہے، اس لیے قریب کی چیزیں دور کے مقابلے میں بڑی نظر آتی ہیں۔ جب کوئی گیند ہماری طرف آتا ہے تو ہر قدم پر اس کا بدلتا ہوا عکس ہمارے آئی بال پر بنتا ہے۔ دور سے نزدیک آتے ہوئے عکس کی تبدیلی سے ہمیں گیند کی رفتار اور فاصلے کا اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ موشن پیرالیکس: اگر ہم حرکت میں ہوں اور پاس اور دور کی دو چیزوں کو ایک سیدھ میں دیکھیں تو پاس والی چیز نظر سے جلد غائب ہو جاتی ہے اور دور کی چیز کا عکس دیر تک برقرار رہتا ہے۔ ریل گاڑی میں سفر کرتے وقت یہ کیفیت ہر وقت ہمارے سامنے رہتی ہے۔ پاس کے درخت اور کھمبے ہمیں بہت تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جبکہ دور کے درخت نگاہ میں دیر تک رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارشل اوورلیپ میں پتھروں کے ڈھیر میں کچھ پتھر دوسرے پتھروں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ڈھانپنے والے پتھر قریب نظر آتے ہیں اور ڈھکے ہوئے پتھر ہمیں دور نظر آتے ہیں، یعنی جو چیز ہمیں مکمل طور پہ نظر آئے گی وہ ہمیں قربت کا احساس دلائے گی، اور جو چیز دور ہوگی وہ ہمیں مکمل نظر نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر پرسپیکٹو کلیئر ہو، یعنی منظر جو ہے یا ایٹماسفیئر بہت کلیئر ہو، تو ہمیں ہر چیز جو ہے وہ صاف اور شفاف نظر آتی ہے، کلیئر نظر آتی ہے۔ لیکن اگر پرسپیکٹو دھندلا ہو، فوگ ہو، سموک ہو، دھواں ہو، تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ٹریفک کی جو لائٹس ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آتی، اور اس کی وجہ سے بہت حد تک جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گہرائی کے ادراک کے دو نظری اشارے، بائنوکولر کیوز آف ڈیپتھ پرسیپشن۔ گہرائی سے متعلق یہ دو اشارے خاص طور پر دو اصولوں سے وابستہ ہیں۔ نمبر 1 کنورجنس یعنی سمٹاؤ سے، اور پردہ چشم پر اختلاف عکس سے، ریٹینل ڈسپیرٹی سے۔ اب جو کنورجنس ہے، آنکھوں کے دونوں بالز ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہماری ناک کے بالکل قریب ہو تو اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کے بالز کو ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا پڑتا ہے۔ آنکھ کے دونوں بالز کا یہ کنورجنس کسی چیز کے قریب ہونے کی علامت بن جاتا ہے۔ کوئی شے ناک سے جتنی قریب ہوگی اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کے دونوں بالز کا کنورجنس اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جیسے جیسے وہ شے آنکھ سے دور ہوتی جائے گی ہمارے جو آئی بالز کا جو کنورجنس ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا۔ اگر کسی چیز کا فاصلہ آنکھ سے 30 فٹ یا اس سے زیادہ ہو جائے تو نگاہ ہماری پیرالر ہو جاتی ہے، اور اس کے یہی معنی ہوئے کہ آنکھوں کے بالز کی حرکت بھی دوری اور گہرائی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ریٹینل ڈسپیرٹی ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان تقریباً 2 سے 2.5 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ہر آنکھ پر پردہ چشم پر ایک الگ عکس اور ایک الگ زاویے سے امیج بناتی ہے۔ دونوں آنکھوں سے بننے والے یہ دونوں عکس
ہماری ریٹینا پر بہت قریب قریب بنتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں عکس الگ الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، ان کے زاویے الگ سے ہوتے ہیں، اور زاویے کے فرق کی وجہ سے دونوں عکس بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ کسی شے یا منظر کے متعلق پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹیکنیکلی اس فرق کو ہم ریٹینل ڈسپیرٹی کا نام دیتے ہیں۔ جب دونوں عکس دماغ میں آرگنائز ہوتے ہیں تو پھر ایک تیسرا منظر ابھرتا ہے، اور یہ پہلو عکس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی یعنی 3 ڈائمینشنز کو ظاہر کرتا چلا جاتا ہے۔ لاز آف پرسیپچول آرگنائزیشن، ان کو گیسٹالٹ لا آف پرسیپچول آرگنائزیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے جو سائیکولوجسٹ ہیں ان کے ایک گروپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ دماغ ایک گیسٹالٹ بناتا ہے، اور گیسٹالٹ کے معنی ہے، گیسٹالٹ جرمن زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں پیٹرن، ایک نمونہ یا ہول۔ دماغ کی کاوش سے یہ ایک پیٹرن تشکیل پاتا ہے تاکہ وہ چیزوں کو ایک پیٹرن میں یا ایک کنفیگریشن کی شکل میں دیکھ سکے۔ اس لیے گیسٹالٹ کے اصول اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم کس طرح تمام گرد و بیش کی چیزوں میں باقاعدہ نمونوں یا ایک مکمل ہول شکل کا ادراک کرتے ہیں۔ گیسٹالٹ ماہرین نفسیات کے بتائے ہوئے بنیادی اصولوں کا تعلق فگر اینڈ گراؤنڈ سے ہے۔ فگر اینڈ گراؤنڈ، فگر مین عرض اور شکل، یہ ایک ہی ڈرائنگ میں اگر کبھی ایک شکل مکمل طور پر ہمیں نظر آئے اور دوسری جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جائے، مثلاً ایک دیوار پہ لگا ہوا ایک بلیک بورڈ، دیوار کے وسط میں لگا ہوا بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ شکل ہے، جبکہ دیوار گراؤنڈ ہے۔ مگر جب ہم اس وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کے اوپر کچھ لکھتے ہیں تو وہ جو رائٹنگ ہوگی وہ شکل بن جائے گی، اور وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ جو ہے وہ گراؤنڈ بن جائے گا۔ یعنی جو چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی وہ شکل بن جائے گی، اور جو چیز بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی، کم اہمیت والی ہوگی، اس کو ہم عرض کا نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لا آف پروگزیمیٹی آ جاتا ہے۔ لا آف پروگزیمیٹی، اس کو اصول قربت کا نام دیا جاتا ہے کہ نزدیک کے مہیج ایک گروپ یا پیٹرن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ویسے تو یہ ڈاٹس ہیں، لیکن اگر ان ڈاٹس کو ہم یہ دیکھیں تو یہ ہمیں 3 لائنوں کے ڈاٹس الگ ایک پیٹرن کی شکل میں اشکال بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی ہم ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ سملیرٹی پرنسپل، سملیرٹی پرنسپل یعنی اصول شباہت۔ اس میں ہمارے پاس جو یہ ڈاٹس ہیں، اگر ہم ان کو ان کے کلرز کے حساب سے دیکھیں کہ کچھ ڈاٹس جو ہیں وہ ریڈ کلرز کے ہیں اور کچھ ڈاٹس بلیک کلر کے ہیں، تو ہم ان کو 2 گروپس کے طور پہ لیں گے کہ ایک ریڈ کلر کے ہیں اور ایک بلو کلر کے ہیں۔ یعنی ان ساروں کو ہم ایک ہی شکل کے طور پہ پرسیو نہیں کریں گے، بلکہ ان کے 2 ڈفرینٹ کلرز کو ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد ہم ان کو سملر گروپ کے کلرز کی وجہ سے ہم ان کو 2 الگ الگ رنگوں کے نکات کے طور پہ ہی پرسیو کرتے چلے جائیں گے۔ لا آف کلوزر، اچھا، اس میں لا آف کلوزر میں ہمارے سامنے کوئی شکل ہو، یعنی ٹوٹی ہوئی لکیروں کو جب ہم ایک مکمل شکل کے طور پہ اس کو دیکھیں گے تو وہ ہمارے لیے ایک پیٹرن بن جائے گا۔ یعنی ہم اس کو، ہمارا دماغ ان ٹوٹی ہوئی لکیروں کو خود سے جوڑ کر ایک مکمل شکل کے طور پر ان کو پڑھے گا،
اور جس کی وجہ سے ہم اس کو ایک کمپلیٹ فارم میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا آف کنٹینیوٹی، لا آف کنٹینیوٹی میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو اشکال ہوتی ہیں ہم ان کے ڈاٹس کو ملا کے ایک باقاعدہ فگر بنا لیتے ہیں۔ جسٹ لائک بچوں کے لیے جب وہ شروع میں کوئی پڑھنا سیکھتے ہیں، لکھنا سیکھتے ہیں، یا سیدھی لائن لگانے کی جب ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے تو بچوں کے لیے ڈیجٹس لگا دیے جاتے ہیں، اور وہ ڈیجٹس جو ہیں وہ مل کر کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کہ ان سارے ڈیجٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ لائنوں کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں۔ جب وہ ان ڈیجٹس کو لائنوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ نامکمل شکل ہوتی ہے، لیکن اس سے وہ کوئی بھی ایک برڈ، کوئی بھی ایک فلاور، کوئی ایک اینیمل کی شکل بن جاتی ہے، اور پھر جب ان کو کلر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یعنی نامکمل تصاویر کو مکمل کرنے کی جو پریکٹس ہے وہ لا آف کنٹینیوٹی اسی طرح سے ہے، تاکہ وہ زیادہ بہتر طور پر ایک مکمل ہول شکل یا پیٹرن فارم کر سکیں، اور پھر وہ اپنے پرسیپشن سے یہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرسیپچول کانسٹینسی۔ دور کی چیزیں ریٹینا پر چھوٹی امیج بناتی ہیں، جبکہ وہ چیز جب نزدیک آتی ہے تو اس کی جو جسامت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ بہت دور کا درخت ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، جتنا نزدیک جائیں اس کا قد بھی اتنا ہی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن دماغ یہ دھوکہ نہیں کھاتا کہ درخت اپنا سائز بدل رہا ہے۔ اسی اصول کا نام ادراکی استقرار ہے، اور اشیاء کی جسامت کے بارے میں دماغ کا ادراک اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ اسی طرح ریل کی پٹڑیاں دور سے نظر سے بہت دور سمٹ کر ایک نقطہ بن جاتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ ٹرین کے ٹریک کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور آپ بالکل سیدھ میں دیکھیں تو ایک پوائنٹ پہ جا کے آپ کو دونوں پٹریاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئیں گے۔ یا اگر آپ ایک کھلے میدان میں ٹھہریں تو بہت سامنے دیکھتے ہوئے آپ کو زمین اور آسمان ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ یعنی ایسا لگے گا کہ اگر آپ فلاں اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں تو آپ آسمان کو چھو سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ جیسی ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کی جو فاصلہ ہے وہ سمٹ جاتا ہے، اور ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا اور ایک ساتھ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ادراک ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زمین اور آسمان ہمیں ایک دوسرے کے قریب نظر آتے ہیں، یا ٹرین کی پٹڑیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ملی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے illusion. Wrong perception is illusion. انشاءاللہ اس کے اوپر میں آپ کو نیکسٹ لیکچر دوں گی۔